السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ بچے کو خوب زیادہ صحت مند بنانے کا وظیفہ کیا ہے۔ بچے کو خوب زیادہ صحت مند بنانے کا وظیفہ کیا ہے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ آج ہم اس کو بیان کریں گے۔ دیکھیے، اس مسئلے کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی حفاظت کے لیے قرآن پاک کی آیتیں بیان کی ہیں، اور اسی طریقے سے احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھائی ہیں کہ ان دعاؤں کو پڑھ کر کے بچے کے اوپر دم کر لیا جائے، یا انسان اپنے اوپر دم کر لے تو یقیناً وہ شیاطین کے جنات کے اثر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور جب انسان برے اثرات سے محفوظ ہو جاتا ہے نا، جو غلط چیزیں ہوتی ہیں، برا اثر ہوتا ہے، بری نظر ہوتی ہے، تو پھر انسان کی صحت آٹومیٹک بڑھ جاتی ہے۔ معلوم ہوا کہ شیطان سے پروٹیکٹ ہوا تو اللہ نے صحت میں اضافہ کر دیا۔ تو بچے کے اوپر چونکہ شیطان کا غلبہ زیادہ رہتا ہے، بچے کے اوپر شیطان کا غلبہ زیادہ رہتا ہے، اس بنیاد پر بچے پر ہر وقت ہر لمحہ ہمیں دعا مستقل وقتاً فوقتاً سورہ فاتحہ پڑھ کر کے، اور اسی طریقے سے قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس ہر نماز کے بعد میں 3 مرتبہ پڑھ کر کے اس کے اوپر دم کرتے رہنا چاہیے، تاکہ وہ شیطان کے اثر سے محفوظ رہے اور برے اثر سے محفوظ رہے۔ ایک کام تو یہ کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اہم کام یہ کرنا ہے کہ سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین جو سورت ہم پڑھتے ہیں، اس کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں پارہ نمبر 30 اما کا جو پارہ ہے، 30 نمبر پارہ ہے، اس میں ایک سورت ہے اذا الشمس کورت واذا النجوم کدرت واذا الجبال سیرت۔ یہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں سورت، یہ جو سورت دیکھ رہے ہیں آپ اسکرین پر، یہ سورت ہے۔ اس سورت کو بھی آپ کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ، اور 3 مرتبہ یہ سورہ تکویر، اس کا نام ہے سورہ تکویر، اذا الشمس کورت۔ سورہ تکویر کو 3 مرتبہ پڑھ کر کے، 3 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ تکویر پڑھ کر کے ایک پانی پر دم کر لو، ایک پانی پر دم کر لو۔ اور پانی پر دم کرنے کے ساتھ ساتھ میں بچے کے اوپر سورہ فاتحہ کا بھی دم کرتے رہیں، یعنی جب بھی یاد آ جائے فوراً سورہ فاتحہ پڑھتے رہیں، سورہ فاتحہ پڑھ کر کے اس کے اوپر دم کرتے رہیں، اور یہ پانی اس کو مستقل برابر پلاتے رہیں، اور کسی اچھے معالج سے اس کا علاج کرایا جائے، کسی اچھے حکیم سے، کسی اچھے ڈاکٹر سے اس کا علاج کرایا جائے۔ اگر کوئی واقعی پرابلم ہے، بچہ صحت مند نہیں ہو رہا ہے، تو علاج کے ساتھ ساتھ میں ان دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اب اس کے ساتھ ساتھ میں جو بچے کو فیڈر دیا جا رہا ہے، دودھ دیا جا رہا ہے، چھوٹا ہے کہ جو فیڈنگ کرتا ہے، دودھ پیتا ہے، تو جو اس کا جو فیڈر ہے اس کے اوپر ان چند آیتوں کو پڑھ کر کے دم کرنا ہے، یا جو بھی کچھ کھانے کی چیز اس کو دی جائے، پانی دیا جائے، یا کوئی بھی جو چیز اس کو دی جائے، ان چیزوں پر یہ قرآن پاک کی چند آیتیں ہیں، ان آیتوں کو پڑھ کر کے ایک مرتبہ پڑھ کر کے اس پر دم کر دیں، اور پھر یہ بچے کو کھلا دیں، یہ بچوں کو پلا دیں۔ بچہ اگر چھوٹا ہے، دودھ پی رہا ہے، تو اس دودھ کے اوپر یا کوئی کھانے کی چیز اس کو دی جائے، جو بھی چیز اس کو کھانے پینے کی دی جائے، اس کے اوپر ان چند آیتوں کا ذکر کر دیا جائے، یعنی ان آیتوں کو پڑھ کر کے اس پر دم کر دیا جائے، اور پھر بچوں کو دیا جائے۔ جن میں سے پہلی آیت یہ ہے سورہ توبہ، یعنی 10ویں پارے کے اندر ہے سورہ توبہ ہے، اس میں ایک آیت ہے وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، یہ آپ دیکھ رہے ہیں وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ۔ اس کو ایک بار پڑھ کر کے آپ اس پر دم کر دیں، اس کو 1 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پڑھنے کے بعد میں اس چیز پر، اس دودھ پر جو اس کو بچے کو دے رہے ہیں، جو کوئی کھانے کی چیز ہے، اس پر پھونک مار دیا جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں دوسری آیت یہ پڑھیں وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، یہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، یہ سورہ یونس کی آیت ہے۔ اس کے بعد میں تیسرا کام یہ کرنا ہے یخرج من بطونہا، تیسری مرتبہ یہ پڑھنا ہے یخرج من بطونہا شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس، یہ سورہ نحل کے اندر ہے۔ تو اس کے بعد میں چوتھی آیت یہ پڑھنی ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ پارہ نمبر 15 میں ہے۔ اور اس کے بعد میں یہ آیت پڑھنی ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور اس کے بعد میں ہے قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ۔ تو یہ 6 آیتیں ہیں، یہ الگ الگ جگہ کی ہیں قرآن پاک کی۔ ان آیتوں کو اس چیز پر پڑھ کر کے بچوں کو کھلا دی جائے، بچوں کو پلا دی جائے، تو یقیناً آپ کا بچہ یا بچی بہت زیادہ صحت مند ہو جائے گا، یا صحت مند ہو جائے گی اگر بچی ہے تو یہ وظیفہ ہے قرآن سے جو ہمیں پتہ چلتا ہے، اور احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ اس کام کو کریں گے تو یقیناً بچہ آپ کا خوب زیادہ صحت مند ہو جائے گا۔ امید ہے بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر کے دوسرے بھائیوں دوسری بہنوں تک پہنچا دیں، اور آپ کے بھی کوئی مسائل ہو، کوشچنز ہو، کمنٹ باکس میں لکھ دیں، انشاءاللہ ضرور اس کو بتایا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔